السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کی تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے قسط میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی، اور اس کے 3 ادوار کے بارے میں مختصر ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد یہ مستقل اور باقاعدہ حکومت جو ان کی بنو عباس کی قائم ہوئی، اس کا حال آج ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے پہلے خلیفہ جو تھے باقاعدہ، وہ ابو العباس تھے، جیسا ہم نے پہلے پڑھا، اور پھر انہی کے سلسلہ آگے چلا، ان کی نسلیں آگے چلیں، اور اسی لیے اس کو عباسی بنو عباس کہتے ہیں۔ تو یہ ابو العباس جو تھے، ان کا دور 132 تا 136 ہجری بمطابق 449 عیسوی تا 753 عیسوی رہا۔ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ امام ابراہیم جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی ابو العباس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ابو العباس اپنے آبائی مقام حمیمہ سے نکل کر نقل مکانی کر کے اہل و عیال کے ہمراہ کوفہ آ گئے تھے، اور یہیں پر ربیع الاول 132 ہجری میں ان کی خلافت کا پہلا خطبہ پڑھا گیا، مگر ان کی مستقل خلافت کا آغاز بنو امیہ کے آخری خلیفہ مروان ثانی کے انتقال کے بعد ذی الحج 132 ہجری میں ہوا۔ ابو العباس نے ابتدا میں دمشق کے بجائے کوفہ کو اپنا پایتخت بنایا، مگر چونکہ کوفہ شیعان علی کا مرکز تھا، نیز ان لوگوں کی غداری اور بے وفائی ضرب المثل ہو چکی تھی، اس لیے وہاں پر رہنا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ عراق کے ایک قصبے انبار کے پاس نیا شہر ہاشمیہ آباد کر کے اسے دارالخلافہ بنایا، یعنی پہلا دارالخلافہ ہاشمیہ بنا عراق میں بنو عباس کا۔ صوبوں کے نئے سرے سے تشکیل کی اور ان کی عمارتیں اپنے رشتہ داروں کے سپرد کیں، یعنی نئے صوبے بنائے انہوں نے اور ان کی عمارتیں اپنے رشتہ داروں کو سپرد کی۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، یمن اور یمامہ کو ایک صوبہ قرار دے کر اپنے چچا داؤد بن علی کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ دوسرے چچا عبداللہ بن علی کو شام کی گورنری سونپ دی۔ اپنے بھائی ابو جعفر منصور کو جزیرے آذربائیجان اور آرمینیہ کا والی بنایا۔ کوفہ کے باگڈور اپنے بھتیجے کے حوالے کی۔ بصرہ پر ان کے چچا سلیمان کو حاکم بنایا۔ فارس کی ولایت ان کے ایک اور بھائی کے قبضے میں تھی۔ مصر اور خراسان کے صوبے بالترتیب ابو اون اور ابو مسلم کی تحویل میں آئے۔ تو اس طرح انہوں نے صوبوں کی تقسیم کی اور ہر صوبے میں اپنا رشتہ دار حاکم بنا کے بھیجا۔ ابو العباس نے اپنی خلافت کے استحکام کی خاطر بڑی خونریزی کی۔ بنو امیہ پر تو ان کی سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں۔ داؤد بن علی حاکم حجاز نے مکہ اور مدینہ میں مقیم تمام بنو امیہ کو تہہ تہہ کر ڈالا، اعوذ باللہ، تمام بنو امیہ کو انہوں نے تہہ تہہ کر ڈالا۔ سلیمان نے بصرہ کے امویوں کو قتل کرا کے ان کی نعشیں شاہراہوں پر پھینکوا دیں۔ عبداللہ بن علی نے شام میں بسنے والے تمام بنو امیہ کو چن چن کر موت کے گھاٹ اتارا، اور ماں سوائے شیر خوار بچوں کے کوئی اس کے ہاتھ سے نہ بچ سکا۔ زندہ تو زندہ، مردے بھی اس کے جوش انتقام سے محفوظ نہ رہ سکے۔ امیر معاویہ، یزید، عبد الملک اور دیگر
اموی خلفاء کی قبریں اکھڑوا کر ان کی ہڈیاں چور چور کر دیں۔ حشام کی لاش سالم نکلی، اسے کوڑے مروا کر سولی پر لٹکا دیا گیا اور نظر آتش کر دیا گیا۔ صرف ایک اموی شہزادہ بچ بچا کر نکلا، جس کا نام عبد الرحمن پچھلی قسط میں آ چکا ہے، اور وہ اسپین پہنچا۔ 5-6 سال تک افریقہ میں مارا پھرنے کے بعد اسپین پہنچنے میں وہ کامیاب ہو گیا، جہاں پر اس نے ابو جعفر منصور کے عہد میں، جو عباسی خلیفہ تھا، اس کے عہد میں نئے سرے سے اموی خلافت اسپین میں قائم کر لی۔ اس کا احوال بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کس طرح اس نے اموی خلافت اسپین میں قائم کی۔ ابو العباس نے عراق کے امویوں کو اپنے دربار میں طلب کیا اور خراسانیوں کو حکم دیا کہ ان پر پل پڑیں، یعنی ایرانیوں کو۔ ظالم خراسانیوں نے ان کی تکہ بوٹی کر ڈالی۔ اس قتل و غارت اور صفاقی کے باعث وہ صفاح کے لقب سے مشہور ہوا، جس کے معنی ہیں خوریز۔ صفاح کی سختیاں صرف اپنے دشمنوں تک ہی محدود نہ تھیں، بلکہ اس کے ہاتھ سے وہ عمرہ بھی نہ بچ سکے جو کبھی اس کے معتمد خاص تھے، اور جن کی مساعی اور جدوجہد سے خلافت بنی عباس قائم ہوئی تھی۔ تو اس طرح یہ بھی ایک تاریخ کا سیاہ باب ہے ہماری اسلامی تاریخ کا، جس میں ظلم، جبر، قتل و غارت گری روا رکھی گئی۔ بہرحال یہ حقیقت ہے، کیا کیا جا سکتا ہے، افسوس کیا جا سکتا ہے، سوائے افسوس کے اور کیا کر سکتے ہیں۔ وزارت ابو العباس صفا، جس کا نام لقب بن گیا، ابو العباس جس کا نام لقب صفا بن گیا تھا، نے وزارت کا نیا عہدہ قائم کیا۔ مشہور عباسی دائی جنرل ابو سلمہ خلال کو اپنا وزیر مقرر کیا۔ عراق پر عباسی قبضہ ابو سلمہ ہی کی کوششوں کے باعث عمل میں آیا تھا۔ ان خدمات کے صلے میں صفا نے اسے منصب وزارت سونپ دیا، مگر جلد ہی صفا کے دل میں اس کے خلاف کدورت پیدا ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ابو سلمہ نے آخری اموی خلیفہ مروان ثانی کے قتل کے بعد خلافت کو آل عباس کے بجائے اولاد علی میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر چونکہ شیعہ امامیہ کا کوئی پیش رو خلافت لینے پر رضامند نہ ہوا، اس لیے ابو سلمہ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو سکی۔ صفا کو اس کے ارادوں کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے ابو مسلم کو لکھا کہ ابو سلمہ کی وفاداری مجتبہ ہے۔ اس پر ابو مسلم نے خراسانی کو دارالخلافہ میں بھیجا کہ موقع پا کر ابو سلمہ کو قتل کر دے۔ خراسانی گھات لگا کر بیٹھ گیا، اور جو ہی ابو سلمہ دروازہ خلافت سے باہر آیا، اسے مار ڈالا، مشہور کر دیا کہ کام کسی خارجی نے کیا ہے۔ ابو سلمہ کے قتل کے بعد وزارت کا عہدہ خالد برکی کی تحویل میں آیا۔ خالد ایک عجمی نژاد نامسلم تھا، سیاسی بصیرت اور عقل و دانش کے لحاظ سے یکتا روزگار تھا۔ وہ اس کے بعد اس کی اولاد عباسی دور میں ایک عرصے دراز تک منصب وزارت پر فائز رہے۔ بغاوتیں اور ان کا استحصال۔ صفا کے بے پناہ جبر و تشدد کے باعث بنو امیہ نے حامی عمرہ نے جا بجا بغاوتیں کی، اور اکثر صوبائی گورنروں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ موصل، آرمینیا اور سندھ کے حاکموں نے عباسیوں کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی سرکوبی کے لیے متعدد لشکر روانہ کیے گئے، جنہوں نے کئی مرغوں کے بعد ان صوبوں کو متی بنایا، فرما بدار بنایا۔ ان علاقوں کے علاوہ حامیان اہل بیت نے بھی چند ایک مقامات پر شورشیں برپا کیں۔ عباسیوں نے چونکہ اپنی دعوت کا آغاز اہل بیت کے نام سے کیا تھا، اس لیے بہت سے شیعان علی نے بھی ان کا ساتھ دیا، مگر بنو امیہ کے خاتمے کے بعد جب عباسی خلافت پر خود قابض ہو گئے اور اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جائز وارث قرار دے کر خود اہل بیت بن بیٹھے، تو آل فاطمہ کی طرف دار اور ان کے خلاف ہو گئے۔ چنانچہ بخارا کے محبان اہل بیت نے بغاوت کر دی اور 30,000 کی جمعیت کے ساتھ ابو مسلم کے مقابلے کو آئے۔
مگر شکست کھا کر منتشر ہو گئے۔ ایک اور خراسانی امیر بسام بن ابراہیم نے اہل بیت کی حمایت میں علم بغاوت بلند کیا، لیکن اس نے بھی شکست کھائی اور قتل ہوا۔ تیسرا گروہ خارجیوں کا تھا۔ انہوں نے بنو امیہ کی طرف سے بنو عباس کی حکومت کو بھی تسلیم نہ کیا۔ انہوں نے بحرین عمان کے علاقوں میں بغاوت کر رکھی تھی۔ صفا نے اپنے ایک سردار خازم کو ان کی سرکوبی پر روانہ کیا، جس نے کئی خونریز معرکوں کے بعد ان کا زور توڑا۔ فتوحات۔ داخلی فتنوں کے انسداد کے ساتھ ساتھ بیرونی فتنوں کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ خالد بن ابراہیم اور صالح بن زیاد نے سرحد چین پر ختن، چاچ، فرغانہ اور کش کے علاقے فتح کر کے وہاں پر عباسی حکمران مقرر کیے۔ البتہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو زک اٹھانی پڑی اور کنج اور ملیتا کے شہر ان کے حوالے کرنے پڑے۔ رومیوں نے ان شہروں کو تباہ برباد کر دیا اور تمام مسلمان باشندوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ صفا کی سیرت اور بصیرت، صفا کی وفات اور سیرت۔ ذی الحج 136 ہجری میں صفا نے وفات پائی۔ انتقال سے پہلے اس نے اپنے بھائی ابو جعفر منصور اور اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو بترتیب ولی عہد مقرر کیا۔ اگرچہ صفا نے اپنی خلافت کو قائم اور مستحکم کرنے کے لیے بڑی سفاکی سے کام لیا، مگر ان سختیوں کے باوجود اسے ایک فیاض اور مدبر حکمران خیال کیا جاتا ہے۔ لہو و لعب اور عیش و عشرت سے اسے دلی نفرت تھی۔ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں اس نے کبھی تساہل نہ برتا۔ شعر و ادب اور موسیقی سے اسے بہت لگاؤ تھا، اس لیے شعراء اور موسیقاروں کی کافی تعداد اس کے دربار میں جمع ہو گئی۔ یہ تھیں کچھ اچھی باتیں، اور اس نے جو ناجائز زیادتیاں اور ظلم و جبر کیا اس کا بھی ہم نے حال پڑھا۔ تو اس طرح پہلے خلیفہ کا ذی الحج 136 میں بنو عباس کا پہلے خلیفہ کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد اس کے حسب وصیت ان کے بھائی ابو جعفر منصور خلیفہ بنے۔ ان کا احوال انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔